بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا اسٹوری 0.2 میں خوش آمدید۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ اس طرح کی اچھی اور اسرار ویڈیوز میں ہم آپ سے بار بار ملتے رہیں۔ اور اسرار کالج کے راز ایپیسوڈ 17۔ فیمیل ٹیچر نے کہا، مس آپ کی جرأت کیسی ہوئی کہ آپ مجھ سے اس لہجے میں اس طرح کی بات کریں؟ وٹ اے نان سینس کہ سیما کا مرڈر ہوا، وہ محض ایک حادثہ تھا، لیکن اگر تم نے اپنا منہ بند نہ رکھا تو کل تھانے جیل چل کر تم ہی ایس ایچ او صاحب کو ڈیٹیل سے بتاؤ گی کہ سیما کا مرڈر کیسے ہوا۔ غالباً تم اس بارے میں ضرور کچھ جانتی ہوں گی۔ نہیں، صلاح الدین نے غصے سے کہا۔ فیمیل ٹیچر نے ضبط زدہ لہجے سے انہیں دیکھا اور اسٹوڈنٹس کو کہا وہاں سے لیتی چلی گئی۔ عاتکہ وہ بری طرح رو رہی تھی اور اپنی دوست کا نام پکار رہی تھی۔ عاتکہ لیب کی لائٹس پھر سے چلنے بجھنے لگی۔ اس کا ڈر خوف تو جانے کہاں غالب ہو چکا تھا، وہ اب غصے سے مٹھیاں بھینچ رہی تھی۔ ایک دم غصے سے اٹھی وہ لیب سے باہر نکل آئی۔ کون ہو تم؟ ہمت ہے تو سامنا کرو میرا۔ لیب سے باہر آتے ہی لنگڑا کر چلنے کی آواز اس نے چیخ کر کہا۔ اس کی چیخ میں درد تھا، وحشت تھی، غصہ تھا۔ اب اسے لائبریری سے کچھ کھٹ پٹ کی آواز سنائی دی۔ کسی بے دھڑکن شیرنی کی مانند وہ لائبریری کی طرف بڑھی اور دروازہ کھول دیا۔ اس کے سامنے وہی الماری تھی جس سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ علیزی کی لاش اس پر گرتے گرتے بچی۔ وہ خوف سے پیچھے ہٹتی علیزی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تو وہی ہے یونیفارم میں ملبوس لڑکی جو لیب میں تھی۔ لائبریری کے باہر مسلسل لنگڑا کر چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ کیا اب تم میری بھی جان لو گے؟ وہ چلائی، لیکن جواب اندر۔ وہ کچھ پل ایسے ہی کھڑی رہی اور پھر مرے قدموں سے لائبریری سے باہر نکل آئی۔ ایک دیوار سے ٹیک لگائے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یا اللہ، عاتکہ کہاں ہے؟ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ جب لنگڑا کر چلنے کی آواز آئی وہ اس سمت دیکھنے لگی۔ اوہ میرے اللہ، بے حد اختیار! اس نے دل پہ ہاتھ رکھا۔ اس کی نظریں سامنے وجود پر تھیں۔ وہ آفس کا کام نپٹائے لنچ بریک کے لیے اٹھا۔ اچانک ہی سر کو پکڑے وہ ٹیبل پر گرتے گرتے بچا۔ اس کے سر پہ شدید درد کی لہر اٹھی۔ وہ اگلے ہی پل وہ نارمل ہو گئی۔ شاید میری طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے گھر جا کر آرام کرنا ہوگا۔ موبائل اور کیز اٹھائے خود سے کہتا وہ گاڑی میں جا بیٹھا۔ ڈرائیو کرتے ہوئے بھی ایک عجیب سی بے چینی اس کے وجود کو گھیرے میں لیے ہوئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا؟ اس نے بے اختیار پریشانی کو ملا۔ جیسے ہی وہ سگنل پر رکا یک دم اسے وہ بوڑھی خاتون یاد آ گئی اور سگنل گرین ہوتے ہی اس کی گاڑی کا رخ ہنٹر ٹاؤن کی سمت چلا گیا۔ اور کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں ہاتھوں کو کیمرے پر باندھے اس بوڑھی خاتون کے سامنے کھڑا تھا۔ آ جاؤ بیٹا، میں نے ہی تمہیں بلایا ہے۔ وہ بوڑھی مسکرائی۔ غالباً وہ محض اتنا ہی کہہ سکا کہ لو میرے گھر میں آ جاؤ۔ اس بوڑھی خاتون نے اپنا 2 منزلہ مکان کا دروازہ کھول دیا۔ اندر کمرے میں قالین بچھا تھا اور اس پہ 2 کشن پڑے تھے۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، بوڑھی خاتون نے کشن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سمیل وہیں بیٹھ گیا۔ بیٹا جانتے ہو ماضی میں ہمیشہ کا حال پیچھا کرتا ہے اور اسے یہاں موقع ملتا ہے اور جہاں وہ حال کو جگڑ لیتا ہے۔ لیکن بیٹا جانتے ہو ماضی خوبصورت بھی ہوتا ہے اور بھیانک بھی، لیکن ماضی کی ایک اور قسم ہے اور وہ یہ کہ ماضی بے رحم بھی ہوتا ہے۔ اور جانتے ہو ماضی بے رحم کب ہوتا ہے؟ بوڑھی خاتون کی نظریں مسلسل ایک گول متفل پٹاری پر تھیں جو کمرے کے کونے پر پڑی تھی۔ ماضی بے رحم؟ سمیل نے ناسمجھی سے بوڑھی کو دیکھا۔ جی بیٹا، ماضی اس وقت بے رحم ہو جاتا ہے
جب حال اس کی کوئی قیمت چیز چرا لے۔ بوڑھی خاتون اتنا کہہ کر مسکرائی، لیکن اس کی نظریں لمحہ بھر لیے کبھی حرکت نہیں کر رہی تھی اور وہ اس پٹاری پر ٹکی تھی۔ چلو آج تمہیں ایک قصہ سناتی ہوں۔ کیا آپ نے مجھے قصہ سنانے کے لیے یہاں بلایا ہے؟ شمائل نے انہیں دیکھا۔ اس قصہ میں گم ہو جاؤ بیٹا، بوڑھی خاتون نے کہا۔ کیسے قصہ؟ وہ پھر سے بولا۔ اس قصے میں کچھ پل کے لیے اپنے وجود سے لا تعلق ہو کر گم ہو جاؤ۔ بوڑھی خاتون پھر سے بولی۔ شمائل کی آنکھیں خود بخود بند ہونے لگیں۔ ڈھولک کی آواز سے پوری حویلی گونج رہی تھی اور ہر طرف خوشیاں اور چہچہانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ خوبصورت لڑکیاں کسی تتلی کی مانند حویلی میں گھومتی پھر رہی تھیں اور ہر ایک کے چہرے پہ دل لبھا دینے والی مسکراہٹ تھی۔ ہر کوئی خوش تھا اور خوشی سے ادھر ادھر بھاگا جا رہا تھا۔ اس خوشی کا کیا راز تھا؟ حویلی کے اندر سمٹ جاؤ تو خوش رنگ پھولوں سے سجا لاؤنج اور اس سے مہلک سیڑھیاں چڑھتے ہی پہلے قطار پر واقع ایک بڑے سے کمرے کو بھی باقی حویلی کی طرح سجایا گیا تھا۔ سامنے خوبصورت تختے پر روب سے بیٹھی وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ بنارسی گھیرے دار فراق پر ایک لگے گھوٹے اور اس پر سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اسی روب و دبدبے سے اندر داخل ہوتے ہوئے خان بیازت، میری بچی بابا جان، وہ فوراً ہی تختے سے اترتی ہوئی ان کے سامنے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ میری پیاری بیٹی، ماہ رخ خان بیازت کے بے اختیار اس کی پریشانی پہ بوسہ دیا۔ وہ کھلے دل سے مسکرا دی۔ مسکرانے سے اس کی خوبصورت ڈمپل اور بھی واضح ہوئے۔ بابا، آج کا دن بہت خوبصورت ہے۔ شکر اس رب کا، کالج کی افتتاحی تقریب بخوبی انجام پائی اور بابا بہت بہت مبارک ہو کہ آپ راجہ گوپل کے سنگ کالج کی ملکیت کے برابر حقدار تسلیم کیے گئے۔ ماہ رخ نے دھیرے سے کہا۔ اس کی آواز اس کی خوبصورتی کی مانند بہت سریلی تھی۔ اس کا نرم لہجہ کانوں میں اس رس گھولتا محسوس ہوتا۔ شکر خدا کا، حویلی میں یہ خوشی کا سماں اسی لیے ہے میری بچی۔ لیکن خان بیازت لمحہ بھر کو چپ ہوئے۔ لیکن میری بیٹی گوپال اس عادی کی ملکیت کو بمشکل ہی تسلیم کر پایا۔ وہ اس سے ناخوش بھی ہے، اگرچہ اس نے اظہار تو نہیں کیا۔ خیر، میں چاہتا ہوں کہ ظہر کی بعد از نماز تم میرے ساتھ راجہ گوپال کی حویلی چلنا۔ ہمیں انہیں مطمئن کرنا ہے کہ اس کالج پر ہمارا ہرگز ناجائز نہیں ہے اور تمہیں اس کی بیٹی کو ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے سے سمجھ گئی؟ خان بیازت نے کہا۔ بخوبی بابا، وہ مسکرائی۔ خان بیازت نے دھیرے سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کمرے سے نکل گئے، جبکہ ماہ رخ مسکراتی ہوئی اپنی الماری کی طرف بڑھی۔ گوپال، مجھے گوپال کی دونوں بیٹیوں رینا اور شمل سے خوبصورت دکھنا ہے۔ ایک انجان چہرہ لیے اپنے جسم کو کالی چادر سے لپٹے وہ لنگڑا کر چلتا مسلسل ہادیہ کی سمت آ رہا تھا۔ ہادیہ پہلے تو اسے خوف سے دیکھتی رہی، پھر ہمت کرتے ہوئے دیوار کا سہارا لیے وہ دھیرے سے اٹھی اور اندھا دھند بھاگنے لگی۔ ونیزا، رک جاؤ، خدارا میری بات سنو۔ اسے اپنے پیچھے سے چلانے اور قہقہ لگانے کی آوازوں کے ساتھ ساتھ یہ آواز بھی سنائی دے رہی تھی، لیکن وہ کچھ بھی سنے بغیر تیزی سے بھاگتی گئی۔ سیڑھیوں تک آئی۔ تیز سانس اور بے حد خوف سے وہ کانپتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگی اور کسی بے جان وجود کی مانند صلاح الدین کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ پل وہ صلاح الدین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی رہی، لیکن جلد ہی وہ ہوش و حواس بیگانہ زمین پہ ڈھہ گئی۔ ڈسپلن لڑکیاں فوراً آگے بڑھ کر اسے اٹھائے کالج ڈسپینسری کی طرف لے گئے۔ سرمد، وہ لڑکی علیزے اور اس کے ساتھ جانے والی لڑکی ابھی تک اوپر ہے، جبکہ یہ ہادیہ ابھی کچھ دیر پہلے میرے سامنے ہی
صحیح سلامت کھڑی تھی۔ اس کا مطلب سمجھتے ہو تم؟ صلاح الدین بڑبڑائے، سر میں آپ کے حکم کا منتظر ہوں۔ چاہے تو اس لڑکی کو نہیں سرمد نہیں، اس کا مرنا ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تم بس تیاریاں مکمل کرتے ہیں، آج شام میری حویلی آ جانا، صلاح الدین نے کہا اور آج کالج کے ایگزٹ گیٹ کی طرف بڑھا۔ سر ان کا لاپتہ لڑکیوں کا کیا کرنا؟ یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا، ہمارا کالج ہمیشہ کے لیے بند ہو سکتا ہے۔ اور اگر میرے منہ میں خاک میڈیا کو اس کی خبر پہنچ گئی تو سرمد نے پریشانی سے کہا، ہرگز نہیں، یہ کالج کبھی بند نہ ہوگا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم وہی کریں گے جو ہم نے فضا کے سوسائڈ کرنے پر کیا تھا۔ صلاح الدین ہنسا، سرمد بھی خباثت سے مسکرا دیا۔ چشم بدرو، ماہ رخ بی بی، آج خوبصورت لباس پہننے کا دن ہے۔ پہلے بنارسی لباس زیب تن کر رکھا تھا اور اب سے یہ ریشم سے بنا افغانی سیاہ لباس۔ ماسی نے دونوں ہاتھ کی بالائیں لیتے ہوئے سستاشی نظروں سے اس بے پردہ حسینہ کو دیکھا۔ ارے ماسی، بس ایسے ہی دل کیا پہن لیا، ماہ رخ نے کہا۔ اچھا سنیے، بابا تیار ہیں نا؟ ماہ رخ نے پوچھا۔ جی بی بی جی، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جاری ہے۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیو میں ہم آپ سے بار بار ملتے رہیں۔ ملتے ہیں پراسرار کالج کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔